السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کو لے کر چل رہے ہیں وقت کے اس سفر میں جو کسی کتاب سی تاریخ یا کسی افسانے سے شروع نہیں ہوتا بلکہ براہ راست اللہ کے حکم اور اس کی تخلیق سے جڑا ہوا ہے۔ سوچیے، ایک ایسی دنیا جہاں نہ کوئی انسان تھا، نہ کوئی قوم، نہ کوئی سلطنت، صرف زمین، آسمان اور اللہ کی مخلوق۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے ایک ایسی مخلوق پیدا فرمائی جسے اس نے خلیفہ اللہ فی الارض بنایا۔ یہ ہے حضرت آدم علیہ السلام، پہلے انسان، پہلے نبی اور پوری انسانیت کے والد۔ ان کی کہانی صرف ایک تاریخ نہیں بلکہ ایک سبق ہے کہ انسان کیوں پیدا ہوا، اس کا مقصد کیا ہے اور شیطان اس کا سب سے بڑا دشمن کیوں ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، فرشتوں کا سجدہ، ابلیس کا انکار، جنت کا واقعہ، زمین پر نزول اور ان کی زندگی کے اہم واقعات کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ ناظرین، چلتے ہیں انسانیت کی سب سے پہلے باپ کی طرف، حضرت آدم علیہ السلام کی نورانی داستان کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ اللہ نے فرشتوں کو اعلان کیا، میں زمین پر اپنا نائب یعنی خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتے حیران ہوئے اور عرض کیا، یا اللہ، کیا تو ایسی مخلوق کو پیدا کرے گا جو زمین میں فساد کرے گی اور خون بہائیں گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مٹی کو جمع کیا، اسے پانی سے گہرا بنایا گیا اور اس میں اپنی روح پھونکی۔ یوں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ کی قدرت سے ایک نئی مخلوق وجود میں آئی، اسے عزت و کرامت عطا کی گئی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام وجود میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، آدم کو سجدہ کرو۔ سب فرشتوں نے فوراً اللہ کے حکم پر سجدہ کیا، مگر ایک تھا جو سجدہ نہ کر سکا، وہ تھا ابلیس یعنی شیطان۔ اس نے تکبر کرتے ہوئے کہا، میں آگ سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے، میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ نے اسے لعنتی قرار دیا اور جنت سے نکال دیا۔ ابلیس نے عہد کیا، میں آدم کی اولاد کو بہکاؤں گا اور انہیں سیدھے رستے سے ہٹاؤں گا۔ یہی وہ لمحہ تھا یہاں سے انسان اور شیطان کی ازلی دشمنی کا آغاز ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرایا، وہاں ہر نعمت تھی، ہر سکون تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ پھر جب وہ جنت میں اکیلے تھے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ہم سفر اور سکون دینے کے لیے ایک ساتھی عطا فرمائی۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے، اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑ بنایا اور ان دونوں سے بہت سے مرد و عورت پھیلائے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا گیا۔ حدیث اور مفسرین کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو نیند میں ڈالا، پھر ان کی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنے پہلو میں ایک حسین و جمیل ہستی دیکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو توڑ دو گے اور اگر چھوڑ دو گے تو وہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ بس عورتوں کے بارے میں خیر خواہی کرو۔ اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ عورت کی فطرت نرم اور نازک ہے، اس کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آنا چاہیے۔ حضرت حوا علیہ السلام کا نام کیوں رکھا گیا؟ حوا کا مطلب ہے زندگی والی۔ یہ نام اس لیے رکھا گیا کیونکہ ان سے انسانیت کا آغاز ہوا۔ حضرت حوا ہی سے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد دنیا میں پھیلی۔ یوں حضرت حوا علیہ السلام نے نہ صرف حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی بنی بلکہ انسانیت کی پہلی ماں قرار پائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت میں ساتھی ملا تو ان کا دل خوش ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم دونوں جنت میں سکون سے رہو، جو چاہو تم کھاؤ مگر اس درخت کے قریب نہ جانا۔ یہی آزمائش تھی۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے دلوں میں وسوسے ڈالے۔ اس نے کہا، یہ درخت دراصل ہمیشہ کی زندگی اور بادشاہی کا درخت ہے، اگر تم نے یہ کھا لیا تو کبھی فنا نہیں ہوں گی۔ دھوکہ کھا کر حضرت آدم اور حضرت حوا نے اس درخت سے کھا لیا، جنت کا لباس ان سے چھین گیا اور وہ شرمندہ ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا، تم سب زمین پر اتر جاؤ، یہ تمہاری آزمائش کی جگہ ہوگی، وہاں تم رہو گے، کچھ وقت گزارو گے، پھر میری طرف آ جاؤ گے۔ یوں انسان کو زمین پر بھیجا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے ندامت کے ساتھ اللہ سے دعا کی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے اور رحم نہ فرمائے تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ یہ دعا آج بھی ہر مسلمان پڑھتا ہے۔ زمین پر آنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے مختلف جگہوں پر قیام کیا۔ اللہ نے انہیں نبی بنایا
اور ان کی اولاد کو دین اسلام کی تعلیم دی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے مشہور واقعہ حابیل اور قابیل کا ہے۔ قابیل نے حسد کی وجہ سے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ دنیا کا پہلا قتل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ برائی اور حسد انسان کی بربادی کا سبب ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد دنیا بھر میں پھیل گئی۔ ان کا پیغام یہی تھا کہ اللہ ایک ہے، کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ نیکی اور انصاف کرو، برائی اور ظلم سے بچو۔ یہی پیغام انبیاء کے ذریعے آگے بڑھتا رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام تقریباً 930 سال زندہ رہے۔ ان کی وفات کے بعد انہیں حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک ان کی اولاد یاد رکھتی رہی۔ ان کا مزار مختلف روایت کے مطابق فلسطین میں ہے۔ بعض روایت میں بیان ہے کہ آپ کو مکہ مکرمہ کے قریب دفن کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی ہمیں کئی بڑے اسباق دیتی ہے۔ انسان کا اصل مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ شیطان ہمیشہ انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ انسان کو دوبارہ اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ حسد اور تکبر تباہی کی جڑ ہے۔ اللہ کے احکام پر چلنے میں ہی کامیابی ہے۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کی داستان دراصل انسانیت کی بنیاد ہے۔ یہ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ انسان غلطی کر سکتا ہے، مگر توبہ اور رجوع کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں۔ شیطان کا دھوکہ ہمیشہ ہمارے لیے ارد گرد ہے، مگر ایمان، صبر اور نیکی کے ذریعے ہم اس کے وار سے بچ سکتے ہیں۔ حضرت حوا کو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرمایا۔ مقصد یہ تھا کہ حضرت آدم اکیلے نہ رہیں اور ان کے لیے ایک سکون بخش ساتھی ہو۔ دونوں حدیث اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ انسانیت کا آغاز آدم اور حوا سے ہوا۔ حضرت حوا کو ام البشر یعنی تمام انسانوں کی ماں کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ہمیشہ سکھایا کہ اصل کامیابی دنیاوی جاہ و جلال میں نہیں، بلکہ اللہ کی رضا میں ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ملتا ہوں آپ کو کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔